الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج اگست 1969 کی 24 تاریخ ہے۔ درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 271 سے ہو رہا ہے، 2/271۔ سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ اس نظام نو کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں نے اس کی حق اور صداقت کو تسلیم کر لیا ہے وہ اسے قائم کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے اپنے خدا سے کہ ہمارا مال اور جان دونوں اس مقصد عظیم کے لیے دونوں ہم نے خدا کے ہاتھ بیچ دیے ہیں۔ جان دینے کی باری تو کبھی کبھی آتی ہے، اگرچہ اس جان دینے کے لیے تیاری ہر وقت ہونی چاہیے، لیکن پیسہ صرف کرنے کا وقت تو ہر وقت ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے پہلے جان دینے کے مواقع کا ذکر کیا اور اس کے بعد اب جسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اس کی راہ میں مال کو کھلا رکھنا، اس کے متعلق اب ہدایات سامنے آ رہی ہیں، مسلسل آتی جا رہی ہیں۔ کہا یہ گیا تھا کہ اس دینے میں یاد رکھیے کہ یہ ابھی ابتدائی دور ہے، نظام اپنی آخری شکل میں متشکل نہیں ہوا کہ جہاں افراد دوسرے افراد کی براہ راست مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ نظام کے ذریعے سے سب مدد ہوتی ہے۔ ابتدائی صورت ہے، اس میں ضرورت مندوں کی مدد انفرادی طور پہ کی جائے گی، اور اس انفرادی طور پر مدد کرنے میں پہلی چیز یہ کہی گئی کہ جس کی مدد کی جائے گی اس کے متعلق یہ نہ ذہن میں تصور آ جائے کہ ہم نے بڑا احسان کیا ہے اس پر، اور پھر ساری عمر اس کو اس احسان کے بوجھ تلے دبائے رکھو، اور یوں ایک مادی مدد تو اس کی کرو اور ذہنی طور پر اس کو ہمیشہ اذیت کے اندر رکھو۔ کچھ فائدہ نہیں ہے ایسا دینے سے۔ اس نے کہا کہ ایسا دینے کے بجائے تو تم اگر یہ کہہ دیتے کہ بھائی معاف کیجئے، وہ زیادہ بہتر تھا۔ مادی اور طبی تنگ دستی یا تکلیف تو برداشت کی جا سکتی ہے، یہ جو ذہنی کوفت اور اذیت پہنچائی جاتی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر یہ کہا کہ اس دینے میں یاد رکھو یہ ریان ناس جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک روپیہ دینے اور روپے سے کسی چیز کے خریدنے کا تعلق ہے وہ تو بہرحال روپے کا وہی آئے گا، حتیٰ کہ اگر آپ اپنی جائز حلال کمائی سے روپے سے کوئی چیز خریدیں گے وہ بھی اتنی آئے گی، چوری کے مال سے خریدیں گے، رشوت کے مال سے خریدیں گے، چیز تو اتنی آئے گی۔ یہ جو فرق قرآن کرتا چلا جاتا ہے یہ اصل چیز ہے جہاں سے زندگی کا ایک دوسرا نظریہ پیدا ہوتا ہے۔ ریان ناس کے لیے بھی اگر کوئی شخص دیتا ہے 1000 روپیہ چندہ دیا، جیسا میں نے عرض کیا تھا، 10,000 روپے کا اس نے اگر ایک بلاگ بنا دیا ہے کہیں رفاہ عامہ کے لیے، وہ بن گیا ہے، اس میں یہ کام تو ہو رہا ہے۔ یہ چیز کون سی ہے جو نہیں ہوئی جس سے روکا گیا ہے؟ وہ بیک وقت دو کام کرتا ہے قرآن، یہ مادی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرتا ہے اور انسان کی ذات کی نشو و نما کا سامان کیے چلا جاتا ہے۔ اس قسم کے دینے کے لیے اسی لیے اس نے ٹرم ہی زکوٰۃ تجویز کی ہے اپنے ہاں۔ اس کے معنی یہ نشو و نما پا جانا۔ جو کوئی دیا جاتا ہے مادی زندگی کے اعتبار سے وہ چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مادی اور طبی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اصل مقصد اس کا زکوٰۃ ہے، دینے والے کی ذات کی نشو و نما۔ جہاں دیا جاتا ہے ان کی پرورش کا سامان اور اس کی اپنی ذات کی نشو و نما، یہ دوسرا حصہ ہے جو عام طور پر جو نظام دنیا میں ہے اس سے متمیز کرتا ہے قرآن کے نظام کو۔
ریان ناس نہیں ہوگا. حتیٰ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بدترین قسم کے مصلی انہیں قرار دیتا ہے الذین یراؤن، تو جو نمازیں بھی ان کی ریان ناس کے لیے ہوتی ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ مثلا نماز جو آدمی پڑھتا ہے، جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے جہاں کھڑا ہے، لوگ تو اسے دیکھیں گے. جو کچھ یہ دے رہا ہے، ایسے مواقع آئیں گے جہاں لوگ دیکھیں گے کہ اس نے کچھ دیا ہے اس راستے میں. یہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ خفیہ سازش ہو رہی ہے، اندر اندر کچھ ہو رہا ہے، باہر کسی کو علم نہ ہو. یہ تو مواقع آئیں گے. تو اب کیا یہ رعایت ناس نہیں ہو جائے گا؟ عزیزان من، دیکھیے قرآن کی اتنی باریکیوں تک جاتا ہے. وہاں پچھلی آیت میں ریان ناس سے روکا ہے، اور یہاں یہ کہا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. یہ کوئی بات نہیں ہے. تم یہ کہو کہ صاحب اس طرح سے یوں دینے سے دوسرے دیکھ لیتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ایسے مواقع تلاش کیے جائیں کہ صاحب دیا اس طرح سے جائے کہ معلوم کسی کو نہ ہو. اس نے کہا یہ بات نہیں تھی جو کہی گئی تھی ریان ناس کی. ایسے مواقع ہیں جہاں کھلے بن میں تم نے کچھ دینا ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. ایسے مواقع ہیں جہاں تم نے اس طرح سے نہیں ہے، اپنے طور کے اوپر اخفاء کے طور پہ دینا ہے، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس چیز کو فنعما ہی کہا ہے، کھلے طور پر دینا جو ہے. تو ریا میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ دل کی کیفیت کا فرق ہے. اعمال یکساں ہی ہوتے ہیں عام طور پر. جہاں فرق جا کے پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، جسے نیت کہتے ہیں ہم. وہ قرآن نے کہا تھا کہ یہاں دینے والے وہاں پہنچ کے کہیں گے کہ اللہ میاں یہ دوسروں نے بھی دیا تھا، اس کے بدلے میں تو یہاں ان کو جنت مل رہی ہے، یہ آسائشیں مل رہی ہیں، اور ہم نے بھی دیا تھا تو ہمیں تو نہیں یہ کچھ دیا جا رہا، تو یہ کیا مانے؟ تو انہیں کہا گیا تھا کہ بھائی اس لیے کہ تم نے جو دیا تھا اس کے بدلے میں جو تم لینا چاہتے تھے وہ تم نے وہاں لے لیا ہے. کیا بات ہے قرآن کی. ریان ناس یہ ہے اپنے ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے، اندار نفس کی تسکین کے لیے، لوگوں میں پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، عزت الاسم کے لیے. جذبہ کیا ہے جس کے ماتحت آپ یہ کرتے ہیں؟ یہ تھی وہ چیز. ورنہ اگر اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہاں جو چیز تمہارے پیسے سے بننی تھی وہ وہاں بن چکی تھی، وہ تو دونوں کے پیسے سے بن جائے گی. ریان ناس والے سے بھی اور جس نے اس جذبے سے دیا ہے، دونوں کے پیسوں سے وہ چیز بدستور بن جائے گی، یکساں طور پہ بن جائے گی. کیا چیز تھی جو یہ وہاں لے لیا انہوں نے اور دوسروں نے یہاں نہیں لیا؟ کیسا عجیب فرق قرآن نے کیا ہے. تم نے وہاں لے لیا تھا جو تم لینا چاہتے تے، یہ وہ ہیں جنہوں نے وہاں یہ نہیں لیا تھا. یہ کون سے؟ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا بدلہ تو ایک طرف رہے، ہم شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہیں. یہ ہے دل کی وہ وسعت برادران عزیز. یہ ہے وہ چیز جسے للہیت کہتے ہیں، جس میں صلہ اور تحسین کا جذبہ بھی نہیں ہوتا، اتنا معاوضہ بھی وہ نہیں لینا چاہتا. یہ ہے وہ چیز. یہ نہیں ہے کہ یوں کھلے بندوں نہیں دینا چاہیے. فرق کیا قرآن نے ریان ناس میں اور کھلے بندوں دینے میں. فرق ہے دل کی کیفیت کے اوپر. اور یہ ہے وہ چیز عزیزان من جو قرآن کے نظام کو دنیا کے دیگر نظاموں سے بالکل متمیز کر دیتی ہے. وہاں یہ شے نہیں ہوتی، جذبہ محرکہ یہ نہیں ہوتا. وہاں یہ وہی ہو سکتا ہے پیدا جو انسانی ذات میں ایمان رکھے، اس کی نسل و نما کو زندگی کا مقصد بنائے، اور مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے اس کے اوپر اپنا ایمان رکھنے والا ہو. یہ وہاں ہو سکتا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو جذبہ محرکہ کچھ اور ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے بنیادی فرق. اس لیے یہ نہ کہو کہ جس دینے کے اندر یہ ہو کہ صاحب کوئی دوسرا دیکھ لیتا ہے وہ ریان ناس کے اندر آ جائے گا، تو کہتا ہے فنعما ہی، وہ بہت اچھا ہے، یوں بھی دو، تعریف ہوتی ہے دوسروں میں. کوئی خفیہ کام سازشیں نہیں تم کر رہے، کھلے بندوں دو. ایسا وقت ہے کہ تنہائی میں کسی کی انفرادی طور پہ مدد کرنی ہے وہ بھی کرو، خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم. اب یہ دیکھیے
جو ناہمواریاں پر کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جن کی ناہمواریاں پیدا ہوئی ہیں احتیاج کی وجہ سے، وہ ناہمواریاں دور کر دیجیے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان یکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر. بات یہ ہے ساری، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو علم ہے یا نہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اسے اس کا علم ہے کہ جس نے یہ قوانین بنائے ہیں کہ ذات کی نشو و نما کیسے ہوگی. اب سوال یہ سارا پیدا ہو گیا، دل کی کیفیت کیا بدلنا، اس کے اندر یہ چیز پیدا ہونا. ورنہ چندوں کی اپیل تو میٹیریلسٹک ورلڈ میں بھی ہوتی ہے. خدا کے نہ ماننے والے جو ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، دیتے بھی ہیں لوگ، بہت بہت دیتے ہیں اس میں. ہاں یہ جو اب فرق ہے یہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ پیدا ہوگا خدا کی طرف سے ملی ہوئی رہنمائی کتابیں. لیکن اس رہنمائی کی صورت کیا ہے؟